محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. بڑے لگتے ہیں طوفانوں سے لڑتے بادباں مجھ کو، ہوا کے رخ پر چلتی کشتیاں اچھی نہیں لگتی. سولی پہ چڑھا دو مجھ کو کچھ عذر نہیں، سولی پہ چڑھا دو مجھ کو کچھ عذر نہیں. میں اپنے موقف سے ہٹا ہوں نہ ہٹوں گا. یہ للکار تھی علامہ شہید کی، یہ یلغار تھی یزدانی شہید کی، یہ پکار تھی میرے قائد کی جو گونج رہی تھی. اب بلا تخیر آپ کے سامنے عربی میں 3-4 منٹ کی تقریر کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس تلواڑہ کے ہونہار شاہین تشریف لاتے ہیں. میری مراد حضرت مولانا سہیام بدر صاحب، وہ عربی کے اندر نفاذ اسلام کے حوالہ سے کہ اس ملک میں امن کا صرف حل جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کا نفاذ ہے، عربی میں وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. بھائی سہیام بدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. عنوانی انما الامن فی الاسلام ان الامن هي من نعم الله تعالى على الفرد والجماعة، وهي مما يسعى لها البشر وكل أمة تسعى. وقد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون الأمن الحقيقي والحياة الطيبة لمن اتبعوا وحيه وحكموا شرعه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا أيها الناس، إن من تدبر كتاب الله وسنة رسوله نرى للأمن شأنا كبيرا وموقعا عظيما في شريعتنا. ذلك الأمن الذي به صلاح الفرد والمجتمع وبه صلاح الأمة وبه صلاح الدنيا وبه صلاح الآخرة. وجاء هذا الأمن في صور شتى. الأول أمن النفس. أمن الإسلام النفوس من التعدي إليها، فقد أخبر أن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأقول لو أن المستشركين والمعتزلة وفرقا باطلة وكل إنسان فهم الإسلام ويجيب دعوة الإسلام ويجيب دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويجيب دعوة القرآن لم يظهر الفتن والحرج وكثرة القتال، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على قتل النفس الوعيد الشديد. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. الثاني أمن العقيدة. أمن الإسلام عقيدة المسلم بتنكيس من البدع والخرافات ودرع عنها الزيغ والزلالات وكل ما يهدر صحتهم. وأقول بالإسلام أمن في أجسادنا وأرواحنا وبيوتنا وأمن في كل أرض. وبالإسلام أمن الآخرة. وأقول والإسلام أمن الجار وأمن صحة الأمة وأمن صحة الأمة ويهدر صحتهم وسلامتهم. وأقول أن إحسان إلهي
أن إحسان إلهي اجتهد في تنفيذ الأمر وأن معشر أهل الحديث وأن علماء أهل الحديث خاصا منهم راشد إقبال يجتهدون في تنفيذ الأمر في باكستان. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا الأمن ويرزقنا الأمان في الآخرة. نسألك الوفاء والتقى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ماشاءاللہ. اب اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اس مجلس کے صدر امیر حلقہ خطیب اسلام میری مراد قاری محمد احمد میرے سفر و خضر کے ساتھی. وہ تشریف لاتے ہیں اور اس عربی تقریر کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین. اما بعد. اس طرح کے عربی کلام کے ترجمے کے لیے یقیناً کسی بہت زیادہ اہل علم کی ضرورت ہے. مجھے کہا گیا ہے جسے اپنی علمی کمی کا بھی شدت سے احساس ہے، وقت کی انتہائی قدر کرتے انتہائی مختصر الفاظ میں شیخ بدر سہیام حافظہ اللہ تعالی جو گفتگو آپ سے فرما رہے تھے وہ امن کے حوالے سے تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امن یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، انعام ہے جو اللہ اپنے بندوں پہ کر دیتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امن کیسے ممکن ہے جب ہم اللہ کی وحی کے تابع داری کریں گے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلیں گے. انہوں نے امن بالنفس کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ امن اسلام ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کا بہت زیادہ اصرار کرتا ہے. اسلام ایک دوسرے کے خون کا تحفظ دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک زندگی کو بچایا اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو بچا لیا. جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا. پھر شیخ نے امن بالعقیدہ کے حوالے سے بات کی ہے. عقیدے میں امن کیسے ہوگا جب انسان اپنے عقیدے کو فسق و فجور اور بدعت اور شرک سے محفوظ رکھے گا تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ امن سے رہے گا. اور شیخ نے یہ بات کہی کہ اللہ ہمارا حشر قیامت کے دن جو حدیث کو ماننے والے ہیں، جو اسلام کے لیے محنت کرتے رہے، اللہ کے نیک بندے انبیاء صالحین، ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے. اللہ سے ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. اور میں اپنے ان دوستوں کا جو اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان ہیں ان کا میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے دن رات بہت زیادہ محنتیں کی ہیں اور انہوں نے اپنے وقت کو صرف کیا، مال بھی لگایا. میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اپنا مال اپنے ہر لحاظ سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور علاقے کی انتظامیہ جناب SHO نعیم بٹ، اللہ ان کو جرائم کے خاتمے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے. میں اپنے تمام ساتھیوں کے لیے دعا گو ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس جماعت کو قیامت تک آباد رکھے، شاد رکھے. اللہ اس جماعت کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم.